بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائیں اپنی اولاد کی دشمن، ماؤں کا بیجا لاڈ و پیار اولاد کی تباہی کا سبب۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ماں کے بیجا لاڈ و پیار نے اس کے بچے کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ نوجوان سے جب اس کی آخری خواہش معلوم کی گئی تو اس نے اپنی ماں کے کان میں کچھ کہنے کی بات کی جو قبول کی گئی۔ جیسے ہی ماں اپنا کان اپنے بیٹے کے منہ کے قریب لے گئی تو اس نے اتنی زور سے اسے کاٹا کہ وہ بلبلا کر رہ گئی، کان سے خون بہنے لگا۔ پوچھا گیا کہ اس نے ایسی بری حرکت کیوں کی تو نوجوان نے کہا کہ میری ماں ہی وہ اصل مجرمہ ہے جس نے مجھے تختے دار تک پہنچایا ہے۔ وجہ یہ کہ اگر میری ماں میرے ہر غلط، ناجائز، حرام کاموں پر نکیر کرتی، ٹوکتی، مارتی، میرے والد سے میری حرکتیں نہ چھپاتی، پڑوسیوں کی شکایت پر انہیں جھوٹا ثابت کرتی، میری محبت میں لڑ پڑتی تو مجھے معمولی گناہوں سے لے کر بدترین جرائم تک پہنچنے کے لیے حوصلہ نہ ملتا اور اس وقت میں پھانسی پر نہ چڑھتا۔ دوستو، ساتھیو، ہمارے ارد گرد پچاسوں ایسی مثالیں ملیں گی کہ مائیں اپنی سب سے چھوٹی اولاد کی بری حرکتوں پر پردہ ڈالتی ہے، انہیں اپنے شوہر یا بڑے بیٹوں سے نہیں بتاتی، بالفرض انہیں معلوم بھی ہو جائے اور وہ ڈانٹنے لگے، سرزنش کرنے لگے، مارے تو یہ فوراً اس کے سپورٹ میں کھڑی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے، فلاں بچے ایسا کرتے ہیں، نام اپنے بچوں کا آتا ہے۔ یہ ماں کے بیجا لاڑ و پیار کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچے آگے چل کر اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنے سماج کے لیے ناسور بنتے ہیں۔ کتنے ہی بچے آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی نشے کی تسکری میں، کوئی گنڈا گردی، کوئی قاتل بن کر تو کوئی کسی جرم میں۔ زندگی کے قیمتی ایام جس میں انہیں ایک اچھا انسان، سچا مسلمان بن کر ملک و معاشرے کے لیے مفید بننا تھا، دیکھیے آج کہاں ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی قریبی شخص کا ایک خوبصورت معصوم سا بچہ، اس کی بری حرکتوں پر جو معمولی گٹکے سے شروع ہو کر اختتام یہ کہ وہ بچہ آج پوری طرح پاگل بن کر گندا سندا روڈ پر گھوم رہا ہے۔ جب اس کے بھائی یا والد مداخلت کرتے، اس کو مارتے تو ماں درمیان میں آ جاتی اور کہتی خبردار بچے کو کچھ کہا تو۔ نتیجہ یہ کہ والدہ تو رخصت ہو گئیں، بھائی اور باپ ہے اور وہ بچہ روڈ پر گھوم رہا ہے۔ ایسی ایک نہیں، پچاسوں مثالیں کہ والدین کے بیجا سپورٹ نے بچوں کی قیمتی زندگی برباد کر دی۔ وہ گنڈا گردی کرے، کسی پر ظلم کرے، کسی کا پیسہ لے کر نہ لوٹائے، حرام ناجائز کمائی گھر پر لائے۔ ہمارے والدین شاید اسی بھرم میں جی رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بھائی بن رہا ہے، ہمارے بچے کی محلے میں دھاک ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اس بیجا غرور سے جہاں ایک طرف بچے کا مستقبل تباہ ہوتا ہے، وہیں جس بیج کو آپ نے بویا، آبیاری کی، اس کے کڑوے کسیلے پھل دیر سویل آج نہیں تو کل آپ کو چکھنے ہی پڑتے ہیں۔ اولادیں آپ کو بھی نہیں چھوڑتی، وہ آپ کو مارتی ہی نہیں، مار ڈالتی ہے، زندگی کے بھور میں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ لوگوں کی آہیں جو لی ہوئی ہوتی ہیں نا، یہ اسی کا نتیجہ اور پھل ہوتا ہے۔ ایک 15 سال کے بچے کو جس کے منہ میں ہمیشہ گٹکا رہتا تھا، میں نے تنبیہ کی کہ بھائی یہ بام جو تو اڑا رہا ہے اپنے گھر کے پاس اڑا۔ اس نے نہ صرف بدتمیزی سے جواب دیا بلکہ کہا کہ اڑایا اور مزید اڑاؤں گا، اور واقعتاً اس نے بہت سارے بم اڑائے بھی۔ میں نے اس کے والد سے شکایت کی تو والد کا جواب تھا بچہ ہے، کہاں کھیلے گا، روڈ تنگ ہے، چلتا ہے۔
فوراً والدہ نے مداخلت کی، دوسرے بچے اڑاتے ہیں اور یہ صاحب اپنے بچوں کا نام لیتے ہیں۔ میں سمجھ گیا بچے میں اتنی بے خوفی اور ڈھٹائی کیوں ہے۔ والدہ نے کہا یہ مولانا کو سامنے والے بچوں سے بھی پرابلم ہے۔ بات جب اپنے بچوں پر آئی تو سامنے والے بچے اچھے ہو گئے اور مولانا برے ہو گئے، جبکہ اسی خاتون نے کہا تھا کہ ہم خود بے حد پریشان رہتے ہیں ان سامنے والے بچوں سے، ان مفتی صاحب اور مولانا کے بچوں سے جو دن بھر شور مچاتے ہیں، لٹو کنچے کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمارے آرام و راحت میں خلل پڑتا ہے۔ ہمارے بچے بھی گرم دماغ ہے، تھکے ہارے گھر آتے ہیں، لہٰذا صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہ تو ان مولاناؤں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر کیسے کنٹرول کریں۔ میں نے کہا بھابھی آپ بھی تو اپنے بچے کا بیجا سپورٹ کر کے ان کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، اس کے قیمتی وقت کا قتل کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اپنی اور اس کی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے بم پھوڑتے دیکھا ہے اور اس نے اعتراف بھی کیا ہے۔ بہرکیف انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک سخت اور ایک نرم ہو تو بچے کنٹرول میں رہتے ہیں، دونوں ہی سخت ہوں گے تو بچے ٹوٹ جاتے ہیں، اور دونوں ہی نرم ہوں گے تو بچے انہیں ترنے والا سمجھ کر ان کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی نگلتے رہتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نوٹ: دیپاولی کے پٹاخے اور ستلی بم پھوڑنے پر یہ ایک میسج ہے اپنے نوجوانوں کے لیے۔